جہاں تک شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی بات ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، قدر معقول بات ہے، اور ریفرنس کے ساتھ ہم پر یہ امر واضح ہے۔ لیکن آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ محدثین کے ہاں مشہور ہے، نظریہ تقلید کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ محدثین کے ہاں مشہور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شیخ طوسی تو ایک محدث ہیں، محدثین تو نہیں ہے، تو باقی محدثین کیا آپ ہمیں باقی محدثین سے دکھا سکتے ہیں اس طرح کی جی چیز؟ بالکل، اگر ہم جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ کتابوں کی طرف ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی نظریہ مشہور ملتا ہے کہ جو بندہ عامی نہیں ہے وہ کیا ہے، تقلید ہی کرے گا، یعنی فقیہ سے کیا لے گا جی، فتویٰ لے گا۔ یہاں مرتضی عالم الہدیٰ کی جو کتاب ہے الذریعہ فی الاصول، یہ الذریعہ فی الاصول ہے، یہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ طوسی سے بھی پہلے والے ہیں، ٹھیک ہے، 355 ہجری اور 436 میں دوسری جلد ہے، اور اس میں ہم آ جاتے ہیں جی تقلید کی بحث میں، فی صفت المفتی والمستفتی، کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي النَّاسِ مَن مَنَعَ مِنَ الْإِسْتِفْتَاء، آپ جان لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ فتویٰ نہیں لینا جناب علی، ٹھیک ہے جی، وزعم، اور ان کا یہ الزام ہے کہ ان العامی یجب علیہ ان یکون عالما باحکام فروع الحوادث، کہ عامی کیا کرے جی، خود علم حاصل کرے، جو بھی اسے حوادث اور مسائل پیش آتے ہیں ان کی فروعات کا وہ خود کیا کرے جی، علم حاصل کرے، خبردار جو ہے اس نے فتویٰ نہیں لینا۔ اچھا جی، یہ ان کا نظریہ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا یفزع المستفتی الی المفتی، کہ یہ جو وہ لوگ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر مفتی کا کیا کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مستفتی ہے نا، مفتی کی طرف کیوں جائے گا، لِیُنَبِّہَہُ، تاکہ جو مفتی ہے نا اسے سکھائے، اسے آگاہ کرے، اعلیٰ طریقۃ الاستدلال، اسے کیا ہے، استدلال کا طریقہ سکھائے، ٹھیک ہے جی، وَيَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَنَّ تَجْوِيزَ الْمُسْتَفْتِي عَلَى الْمُفْتِي الْخَطَأَ یمنع من قبول قولہ، ٹھیک ہے، اور وہ اس بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ چونکہ مفتی یہ جائز قرار دیتا ہے کہ مفتی کیا ہے، غلطی کر سکتا ہے، مستفتی یعنی فتویٰ لینے والا، فتویٰ لینے والا یہ کہتا ہے کہ جی مفتی چونکہ غلطی کر سکتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ انہیں منع کر دیتی ہے کہ یمنع من قبول قولہ، تو وہ کہتے ہیں جی اب جو ہے وہ ہم نے مفتی کی جو تحقیق ہے اس کا جو قول ہے اس کو کیا ہے قبول نہیں کرنا، تو لہٰذا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھئی چونکہ جی آپ جو ہے وہ غیر معصوم ہے، آپ جو دلیل دیں گے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ لا یامن، ہمیں کوئی امن و امان اس کے اوپر نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قبول کریں گے تو ہم کیا کبھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے یہ وہ بات کرتے تھے، ایک بات یہ کہتے تھے، اور دوسرا وہ جو ان کی مشہور بات کی جس کو شیخ طوسی نے بھی ذکر کیا کہ وہ اصول اور فروع دین کا کیا قیاس کرتے تھے، وہ کہتے تھے اگر فروع دین میں تقلید ہو سکتی ہے تو پھر اصول دین میں کیوں آپ جو ہے وہ اس کو وہاں پہ تقلید کیوں نہیں لے کر جاتے، ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے الگ ایک کام درس رکھیں گے، یہ کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، یہ پرانا ہے اعتراض، شیخ طوسی نے بھی اس کا ٹھیک ہے، بڑا مدلل جواب دیا العدہ میں، اور سید جو ہیں یہ اعتراض حسن سید اللہ مرتضی یار صاحب عالم نے کے بھی پاس، کیا ہے۔ ہاں حسن اللہ یاری صاحب نے کیا، یعنی کوئی نیا اعتراض نہیں ہے، پرانا ہے، کہ وہاں سے کیا چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا یہ جو ہے وہ ان کا نظریہ ہے، اور اس کے بعد یعنی آپ دیکھیں انہوں نے اجماع کا جو دعویٰ کیا ہے، اگلا صفحہ کھلتا ہے تو میں آپ کو کہہ دکھاتا ہوں یہاں پہ، ہاں والذی یدل علی حسن تقلید العام، ٹھیک ہے جی، یہ عبارت اوپر میں نے چھوڑ دی جو ان کو انہوں نے عقائد والی استدلال کیا تھا، آگے اس کا جواب دیں گے، والذی یدل علی حسن تقلید العام للمفتی، کہ جو چیز اس چیز کے اچھے ہونے پہ دلالت کرتی ہے کہ مفتی کے لیے یعنی عامی انسان کے لیے مفتی کی تقلید کرنا اچھا ہے، وہ کیا چیز ہے کہ انہ لا خلاف بین الامت، کہ امت کے درمیان کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، قدیما و حدیثا، نہ ہی کوئی پرانے لوگوں میں اختلاف رہا ہے یعنی اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، اور نہ ہی کیا ابھی کے زمانے میں اختلاف رہا ہے، کس بات میں کہ فی وجوب رجوع العام الی المفتی، کہ عامی جو انسان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے، اس کے لیے مفتی کی طرف رجوع کرنا واجب ہوتا ہے، اور وہ انہ یلزمہ وجوب قبول، وجوب واجب ہوتا ہے؟ جی واجب ہوتا ہے، یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ ان کے اچھا، اوپر واجب ہوتا ہے کیا چیز کہ انہ یلزمہ قبول قولہ، کہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ مفتی کے قول کو کیا کرے، قبول کرے، یہ بھی حدیث کی انہوں نے بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی مفتی سے جا کے وہ قول لے گا، اس کا فتویٰ لے گا اور اس کو کیا قبول کرے گا۔ اچھا پھر قبول اگلا قول جملہ ہے، کیا بڑا ٹھیک ہے بڑا اہم جی، ہے،
اس کی انہوں نے علت بھی لکھی نا، انہوں نے کہا اس کی عقلی علت بھی ہے، لأنہ غیر متمکن، کیونکہ وہ ایک عامی انسان ایسا ہے کہ غیر متمکن من العلم باحکام الحوادث، کہ وہ خود تو علم نہیں حاصل کر سکتا نا، خود نہ اسے حدیث کا علم ہے، قرآن کے محکم متشابہ عام خاص کا علم نہیں ہے، جب اسے علم نہیں ہے تو یہ چیز اس کے اوپر کیا اجماعی ہے۔ ومن خالف فی ذالک، اور جو بھی اس میں کیا خلاف ورزی کرے، وہ کہ نہیں جی مفتی کے قول کے اوپر اور فتوے کے اوپر ہم نے عمل نہیں کرنا، جو بھی اس کے اندر خلاف ورزی کرے گا تو کان خارقا للاجماع، تو وہ اجماع کو کیا توڑنے والا ہے، یعنی تشیع کا امت کا، بلکہ انہوں نے کہا امت کا اجماع، امت یعنی سنی شیعہ کے اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو بندہ خود تحقیق نہیں کر سکتا اس کو مفتی سے فتویٰ لینا ہوگا اور مفتی کے قول کو اس کے لیے کیا قبول کرنا ہوگا۔ ومن خالف فی ذلک، اور جو اس میں خلاف ورزی کرے گا تو کان خارقا للاجماع، اور وہ کیا ہے اجماع کو کیا توڑنے والا ہوگا۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ واضح۔ ٹھیک ہے جی۔ ولیس چلیں یمکن المخالف فی ذلک دفع الاجماع، اور جو بندہ اس میں مخالف ہے نا اس کے لیے اس اجماع کو ختم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی اجماع کو میں کیا ختم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اجماع کس بات پہ ہے کہ علی الرجوع الی الفتوى والارشاد الیہ والاقرار الیہ، وانما یتأول هذا الرجوع بما هو بعید ويقول هو رجوع للتنبیہ الی النظر والاصرار، یعنی وہ پھر یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ جی اس کا مطلب کیا ہے جی، وہ اس کے پاس مفتی کے پاس کیوں جائے گا تاکہ اس سے کیا استدلال کیا سیکھے۔ یعنی یہاں پہ جو سید مرتضی عالم الہدا قدس سرہ، انہوں نے دو چیزوں کو کیا ذکر کیا، یہاں سے انہوں نے ایک پردہ اٹھایا غیر مقلدین کے نظام سے، کہ غیر مقلدین کا نظام کیا ہے کہ وہ مفتی کے پاس جائیں گے تاکہ وہ انہیں استدلال کا طریقہ سکھائے، ٹھیک ہے، یہ ان کا نظام ہے۔ اور پھر اس بات سے بھی پردہ اٹھایا کہ ان کا یہ جو نظام ہے یہ اجماع کے بالکل خلاف ہے، امت کے اجماع کے کیا خلاف ہے، یعنی جو چیز امت کے اجماع کے خلاف ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شاذ اور نادر کیا ہے نظریہ ہے، یہ کوئی اصل نظریہ بنیادی نظریہ کیا ہے نہیں ہے۔